ایک طالب علم نے کلاس میں استانی سے کہا جی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ استانی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کلاس ختم ہونے کے بعد مجھ سے بات کر لیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد استانی نے طالب علم سے پوچھا آپ کس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو طالب علم نے جواب دیا میڈم میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ذہین ہوں اور مجھے کسی بڑی کلاس میں ہونا چاہیے۔ استانی نے ایک درخواست لکھ کر اسکول کے ڈائریکٹر صاحب کو ارسال کر دی۔ دوسرے دن ڈائریکٹر صاحب نے استانی اور طالب علم دونوں کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور طالب علم سے سوال کرنے لگے۔ اگر 6 کو 3 سے ضرب دی جائے تو جواب کیا آئے گا؟ طالب علم نے کہا 18۔ اگر 6 کو 6 سے ضرب دی جائے تو کیا جواب آئے گا؟ طالب علم نے کہا 36۔ جاپان کا دارالخلافہ کہاں ہے؟ طالب علم نے جواب دیا ٹوکیو۔ تقریباً 30 منٹ تک ڈائریکٹر صاحب مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہے اور طالب علم بنا غلطی کیے ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا۔ پھر ڈائریکٹر صاحب نے استانی کو کہا اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ استانی نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو گائے کے پاس 4 ہیں اور میرے پاس 2؟ یہ سوال سن کر ڈائریکٹر صاحب بہت حیران ہوئے۔ طالب علم نے جواب دیا میڈم گائے کے پاس 4 ٹانگیں ہیں اور آپ کے پاس 2۔ استانی نے پھر سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی شلوار میں ہے لیکن میری شلوار میں نہیں؟ اب یہ سوال سن کر ڈائریکٹر صاحب حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے۔ طالب علم نے جواب دیا میڈم میری شلوار میں جیب ہے جو آپ کی شلوار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد استانی نے تیسرا سوال کیا کس جگہ پر عورت کو گھنگریالے بال ہوتے ہیں؟ اب یہ سوال سننے کے بعد ڈائریکٹر صاحب کو پسینہ آنے لگا اور طالب علم نے جواب دیا میڈم وہ جگہ افریقہ ہے جہاں پر عورتوں کو گھنگریالے بال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد استانی نے اگلا سوال کیا مردوں اور عورتوں کی ٹانگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ ڈائریکٹر صاحب بالکل پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے، لیکن طالب علم نے جواب دیا میڈم مردوں اور عورتوں کی ٹانگوں کے درمیان گھٹنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد استانی نے پھر سوال کیا وہ کون سی نرم چیز ہے جو عورتوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے؟ یہ سوال سننے کے بعد ڈائریکٹر صاحب کو پسینے آنے لگے۔ طالب علم نے جواب دیا میڈم وہ نیل پالش ہے۔ اس کے بعد استانی نے پھر سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو شادی شدہ عورتوں کے پاس کنواری عورتوں سے بڑی ہوتی ہے؟ اب اس سوال کو سننے کے بعد ڈائریکٹر صاحب کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ طالب علم نے جواب دیا میڈم وہ بیڈ ہے جو شادی شدہ عورت کے پاس کنواری عورت سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد استانی نے آخری سوال کیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جسم میں وہ کون سا حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ رطوبت ہے؟ اب یہ سوال سننے کے بعد وہ تو استغفر اللہ کا ورد کرنے لگ پڑے ڈائریکٹر صاحب، لیکن شاگرد نے جواب دیا میڈم آپ کی زبان۔ اکثریت مردوں کی عورتوں کو جنس کے نظریے کے تحت دیکھتے اور پرکھتے ہیں، جبکہ عورت بھی ایک انسان ہے۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت بیٹی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے جڑی ہوئی عورتوں کو دوسرے مرد عزت دیں تو آپ بھی دوسرے مردوں سے جڑی ہوئی عورتوں کو عزت دیجیے۔